محترم دوستو، سب کچھ دینے کے باوجود بھی کبھی کسی عطا پر احسان نہیں جتایا، یہاں تک کہ اس دنیا میں ماں کے پیٹ سے نکلنے سے پہلے بھی اس نے ماں کے پیٹ میں آپ کی اور میری نقش و نگار بنا دیے، آپ کی اور میری خوراک کا بندوبست ماں کے پیٹ میں کر دیا، اور اس دنیا میں لانے سے پہلے ماں باپ کے دل میں الفت اور محبت پیدا کر کے ہماری پرورش کا بھی بندوبست کر دیا۔ اس نے کہیں احسان نہیں جتایا۔ سورج کی روشنی، چاند کی چاندنی، چلتی ہوئی ہوائیں، پانی برساتے ہوئے بادل، جناب موسم آتے اور جاتے، اور طرح طرح کی نعمتیں، زمین آپ کے لیے اناج اگا رہی، پھل اگا رہی ہے، پانی عطا کر رہی ہے، جانور آپ کو دودھ اور گوشت مہیا کر رہے ہیں، تمام کی تمام چیزیں اس انسان کی خدمت کے لیے مصروف ہیں، لیکن اس وحدہ لا شریک نے احسان نہیں جتایا کہ میں نے آپ کو یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، حتیٰ کہ صرف مسلم پر ہی نہیں، مومن پر ہی نہیں، اس کی کرم اور نوازشات اس پر بھی برس رہی ہیں جو اس کو سجدہ ریز ہے، اور اس پر بھی برس رہی ہیں جو اس پر سجدہ ریز اس کے سامنے نہیں۔ مشرق سے طلوع ہونے والا سورج اپنی روشنی صرف مسلمان کو نہیں دے رہا، کافر کو بھی دے رہا ہے، یہودی کو بھی دے رہا ہے، عیسائی کو بھی دے رہا ہے، مشرک کو بھی دے رہا ہے، دہریے کو بھی دے رہا ہے۔ آسمان سے برستا ہوا پانی سب پر رحمت برسا رہا ہے، زمین اپنے خزانے سب کے لیے اگل رہی ہے، لیکن اس وحدہ لا شریک نے کسی موقع پر قرآن مقدس کے اندر احسان نہیں جتایا کہ میں نے تمہیں یہ عطا کیا، یہ عطا کیا، یہ عطا کیا، احسان نہیں جتایا۔ لیکن قرآن مقدس میں ایک مقام پر آ کر جہاں ایسی نعمت سے نوازا گیا کہ جس کا کوئی مول ہی نہیں، جس کی کوئی قیمت ہی نہیں، ایسی نعمت سے نوازنے کا ذکر کیا گیا کہ کائنات جس کے قدموں کی خاک ہے، یہ رنگینیاں جس کی وجہ سے ہیں، آپ کا اور میرا وجود جس شخصیت کے مرہون منت ہے، جب اس شخصیت کا ذکر آیا تو اس وحدہ لا شریک نے بھی احسان جتایا اور فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کہ میرا احسان ہے۔ کس کا احسان؟ اللہ وحدہ لا شریک کا مومنوں پر احسان ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ تمہارے میں اندر سے ہی میں نے تمہیں ایک رسول عطا فرمایا۔ مزید آگے جانے سے پہلے عرض کروں، رب نے تو عطا کی انتہا کر دی، اور کوئی اپنا محبوب بھی کسی کو دیتا ہے؟ ان سے پوچھو جنہوں نے کسی سے محبت کی ہو، کسی کو محبوب بنایا ہو، بندہ تن من دھر محبوب کے قدموں پر وار دیتا ہے، لیکن محبوب دوسرے کو نہیں دیتا۔ یہاں وحدہ لا شریک کا کرم دیکھو، محبت دیکھو، مہربانی دیکھو کہ جس شخصیت کے لیے کائنات بنی، جس شخصیت کے لیے دنیا بنی، جس شخصیت کی پہچان کے لیے 313 رسولوں کو رسالت ملی، جس شخصیت کی پہچان کے لیے 1,24,000 نبی آئے، جس شخصیت کا اعلان آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی اور رسول کرتا آیا، جب اس شخصیت، اس محبوب کی باری آئی تو رب نے اپنا محبوب آپ کی اور میری ہدایت اور رہنمائی کے لیے عطا فرمایا۔ تو محترم مسلمان بھائیوں، عزیزوں اور بزرگوں، رب نے احسان جتایا تو اس نعمت پر احسان جتایا کہ جس نعمت کے صدقے تمام نعمتیں ہیں،
جس نعمت کے طفیل تمام نعمتیں ہیں، میری مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، اور یہاں لفظ فرمایا کہ میرا احسان ہے مومنوں پر، یہ نہیں فرمایا کہ میرا احسان ہے تمام لوگوں پر۔ قرآن مقدس میں آپ اٹھا کر دیکھو، رب العزت دو طرح سے لوگوں کو خطاب فرماتے ہیں، یا تو یا ایھا الناس ہے یا ایھا الذین آمنوا ہے۔ دو طرح سے رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس جہاں احکامات آتے ہیں تو یا ایھا الناس جہاں تمام لوگوں کے لیے ہو، اور جہاں پھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے خطاب ہو تو وہاں فرمایا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ تو یہاں بھی رب العزت نے احسان ناس پر نہیں فرمایا، فرمایا میرا احسان ہے مومنوں پر، کہ کیونکہ اے مومن تم جانتے ہو یہ شخصیت کیا ہے، کیونکہ احسان وہ مانے گا جو یہ سمجھ جائے کہ یہ شخصیت کیا ہے، کہ اے مومنوں تمہیں پتا ہے مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، حقیقت مصطفیٰ، جو یہ جان چکے ہو میرا احسان ہے اے مومنوں تم پر کہ میں نے تم ہی میں سے، یعنی بشری روپ میں، بشری لباس میں اپنا محبوب تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے عطا فرمایا۔ اب یہ جتنی میں نے آپ کے سامنے بات کی اور تمہید باندھی، میرا مقصد یہ ہے کہ جس عظیم المرتبت شخصیت جن کے ذکر کے لیے یہ نور کبریا کانفرنس منعقد ہے اور ہم تشریف فرما ہیں، بلکہ یوں کہوں گا کہ اس کے مہربانی سے یہاں ہم بیٹھے ہیں اور اس کی بات سن رہے ہیں، اللہ کا ذکر سن رہے ہیں، کیونکہ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ اللہ کا ذکر اور اللہ کے ذکر کی محفلیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول فرمان کے مطابق اس دنیا کے اندر جنت کے باغات ہیں، اور جس وقت تک میں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں اور میرے بات کرنے کا مقصد محض اللہ اور رسول کی بات کرنی ہے اور میری نیت محض لوگوں کی ہدایت ہے، لوگوں کو کوئی اچھی بات بتانا ہے، جب تک میں ذکر اللہ اور ذکر مصطفیٰ آپ کے سامنے کر رہا ہوں، آپ اور میں اس وقت جنت کے باغ میں ہیں، اور میں یہ کہوں گا کہ جس وقت تک میں بول رہا ہوں الحمرہ کا حال نمبر 1 جنت کا باغ ہے۔ اور جب تک میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں یہ جنت کا باغ ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت میں باغ میں بیٹھو تو یہاں چرو کہ یہاں سے جو سنو سیکھ کر جاؤ اور اس پر عہد کرو عمل کرنے کا، تو یہی جنت کی خوشبو اس حال سے آپ کے گھروں تک جائے گی، اور جب یہی جنت کی خوشبو ہمارے گھروں میں پہنچی تو جو مصیبتیں اور آزمائشوں میں اس وقت امت پھنسی ہوئی ہے اس سے نکلنے کا یہی واحد طریقہ ہے کہ اس جنت کی خوشبو، اس اللہ کے ذکر کو اپنے گھر میں لے کے جاؤ، اللہ کے ذکر کو مسجدوں سے نکال کر گلی اور محلوں میں پہنچاؤ، اللہ کے ذکر کو حکومتی ایوانوں میں پہنچاؤ، اللہ کے ذکر کو عدالتوں میں پہنچاؤ، اللہ کے ذکر کو ہر جس جگہ پر پہنچاؤ جہاں کے لوگوں کو انصاف ملے، اور یہی تو دین ہے میرے دوستو۔ جسٹس دوسرا نام ہے دین کا، اگر معاشرے کو جسٹس مل جائے تو یہ وہی دین ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور مجھے عطا فرمایا۔ تو محترم دوستو، رب نے احسان کر دیا کہ اس نے ہمیں اپنا حبیب عطا کر دیا، اور ایسا احسان، ایسا کرم، ایسی مہربانی کہ کوئی اپنا محبوب بھی کسی کو دیتا ہے جو ہمیں ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بشری روپ میں اس دنیا میں جلوہ گر ہوا، اور ایک ایسی خوبصورت اور انمول سیرت اور سنت ہمارے سامنے رکھ دی جو کہ قیامت تک
کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اب آئیے اسی آیت کے اگلے حصے کی طرف۔ احسان رب نے کر دیا، جو مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اپنے حبیب کو عطا کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، کوئی ایک یا دو یا چند آیات نہیں ہیں، بلکہ قرآن کی جو بھی آیت اٹھا کر پڑھنے کی کوشش کرو اور آپ کے پاس علم ہو، حکمت ہو، تو ہر قرآن کی آیت میں سے حقیقت مصطفیٰ نظر آتی، کسی ایک کوئی خاص آیت میں نہیں۔ تو اب یہاں رب العزت نے احسان تو فرمایا، اور اسی بات کو یہاں ختم نہیں فرمایا کہ میرا احسان ہے مومنوں پر کہ میں نے انہی میں سے ان کو ایک رسول عطا کیا، بلکہ اس وحدہ لا شریک نے بات ختم نہیں کی اور آگے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، کہ میں نے اپنا محبوب بھیجا کس مقصد کے لیے ہے؟ یہ محبوب بشری روپ میں، جس کی رسالت اس وقت بھی تھی جب آدم کی رسالت نہ تھی، جس کی شان اور مقام اس وقت بھی تھا جس وقت عرش بھی نہ تھا، کرسی بھی نہ تھی، لوح بھی نہ تھا، محفوظ بھی نہ تھا، فرشتے بھی نہ تھے۔ یہ ہے حقیقت مصطفیٰ۔ اس وحدہ لا شریک نے فرمایا میرا احسان تم پر مومنوں کہ میں نے تم کو رسول دیا تم ہی میں سے، کہ یعنی بشری روپ میں۔ اب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کیا آئے، تمہیں دینے کیا آئے، تمہیں سکھانے کیا آئے، یہ اب آگے اہم چیز ہے جس کو کہ ہم بھول چکے۔ بات آگے عرض کرنے سے پہلے میں عرض کروں، اگر ہم پورا قرآن مقدس پڑھیں غور سے تو قرآن مجید 25% حصہ عبادات پر مشتمل ہے۔ قرآن مقدس کا 25% حصہ عبادات پر مشتمل، اور قرآن مجید کا 75% حصہ معاملات پر منحصر کرتا ہے۔ معاملات پر، عبادات اور معاملات یہ دو چیزیں ہیں جن کو لے کر انسان نے بلکہ مسلمان نے اس دنیا میں چلنا ہے۔ میں بہت زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، لیکن صرف آپ کی توجہ چاہوں گا۔ قرآن مقدس کا 25% حصہ عبادتیں سکھاتا ہے، 75% حصہ معاملات سکھاتا ہے۔ ہم 25% حصے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، 75% حصہ معاملات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، اور یقین کر لیجئے کہ اگر معاملات درست نہ ہو تو عبادت درست ہی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حزب الرحمن، حزب الرحمن، فضان حضور ناز جہاں۔ لوگوں کے ساتھ معاملات میں جو جھوٹ بولتا ہے اس کی عبادت کامل نہیں۔ لوگوں کے ساتھ معاملات میں جو دھوکہ دہی کرتا ہے، غلط بیانیاں کرتا ہے، ناب تول میں کمی بیشی کرتا ہے، دوسرے کا حق کھاتا ہے، اس کی کوئی عبادت کامل نہیں، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو۔ قرآن مقدس کا وہ 75% حصہ جو معاملات سکھاتا ہے، جب تک اس پر عمل پیرا کوئی نہ ہو وہ 25% حصہ عبادات کا بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن آج ہم میں سے اکثریت اس 25% حصے کو پکڑی ہوئی ہے، اور وہ بھی کامل طریقے سے نہیں کی جا سکتی، حالانکہ قرآن پورا کا پورا ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے اس کا کوئی خاص حصہ نہیں ہے۔ اس لیے خود خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ اسلام کوئی پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے کہ جو قرآن کا حکم پسند آئے اس پر عمل کرو، جو پسند نہ آئے چھوڑ دو۔ نماز پڑھو، سچ مت بولو، دوسروں کا خیال مت رکھو۔ کس کی نماز؟ روزہ رکھو لیکن غیبت سے مت رکو، تانے زنی سے مت رکو، ناب تول میں کمی بیشی سے مت رکو، حلال اور حرام کی تمیز مت کرو،
کعبے کا طواف کرنا ہے، لیکن جو جس رزق کے ساتھ وہاں پہنچا ہے اس میں حرام شامل ہے، تو وہ عبادت کیا درست ہے؟ رب نے فرمایا پورے کے پورے سر سے لے کر پاؤں تک اسلام میں داخل ہو۔ تو یہاں بھی یہی حقیقت وحدہ لا شریک نے فرمائی کہ جو عظیم شخصیت میں نے آپ کو عطا کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ میں، اور بشری لباس اوڑھ کر آپ کی رہنمائی کے لیے وہ ذات آپ تک آئی، آپ کو ہدایت دینے کے لیے آئی، اس کی ہدایت کا مقصد ہے، اور وہ ذات آ کر آپ کے سامنے اس نے کیا کیا؟ اس ذات نے کیا یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ ذات آپ کے اور میرے سامنے دن کے یوں سمجھیے کہ اس شخصیت نے دنیا کے سامنے رب کی آیات رکھی، رب کے فرامین رکھے، رب کی حدود رکھی، اور رب نے فرما دیا اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہ میری اطاعت اس کی اطاعت میں۔ یتلو علیہم آیاتہ، کہ تمہارے سامنے آیتیں رکھتا ہے، میرے احکامات رکھتا ہے، میری حدود رکھتا ہے زندگی گزارنے کی، اور ان آیات کا، ان حدود کا، ان احکامات کا مقصد کیا ہے؟ وہ اس کے اگلے الفاظ میں فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ میں صرف قرآن پر چل رہا ہوں، نہ کسی حدیث میں جا رہا ہوں، نہ کسی واقعات میں جا رہا ہوں، اور میں کوشش بھی یہی کرتا ہوں کہ صرف قرآن پر چلا جائے جو ہم سب کے لیے ایک ہے، جس کی کسی بات پر کسی کو اختلاف نہ ہو۔ واقعات کا سہارا وقت گزارنے کے لیے لیا جاتا ہے، اپنی تقریر کو لمبی کرنے کے لیے، تو مقصد آیات پیش کرتا ہے وہ شخصیت ہمارے سامنے۔ ان آیات کے ذریعے لوگوں کو کیا چیز پیدا ہوتی ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کرتا ہے، وہ زکی کہتے ہیں پاک، کہ ان آیات کے ذریعے، ان احکامات کے ذریعے وہ شخصیت لوگوں کو پاک کرتی ہے۔ پاک پانی سے نہیں ہوا جاتا، نفس کی پاکیزگی، جس کا نفس پاک نہ ہو اس کو پانی کی چند بوندیں پاک نہیں کر سکتی۔ ظاہری اور باطنی پاکی اکٹھی چاہیے ایک مومن کے لیے، اس کا باطن بھی پاک ہو، اس کا ظاہر بھی پاک ہو۔ اگر پانی ہی محض پاک کر سکتا تو ہر کافر پاک ہوتا، اور پانی کی پاکی آپ کو اس وقت ملے گی جب آیات قرآن کی پڑھ کر آپ یزکیہم پر عمل کریں گے اور اپنا نفس اور اپنا باطن پاک کریں گے۔ جب اپنا نفس اور باطن پاک کرو گے، اپنا اندر پاک کرو، تو پانی تمہارا ظاہر پاک کرے گا، پاکیزگی پیدا کرتی، کفر کی پلیتی ختم کرتا ہے۔ یہ آیات آپ کے سامنے، شرک کی پلیتی، حسد، نفرت، بغض، کینہ، تانا زنی، ایک دوسرے کو کمتر سمجھنا، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا، اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرنا، یہ سارے کی ساری چیزیں نفس کو ناپاک کرتی۔ اور رسول مکرم کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ رب کی آیات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور رب کی ان آیات کے ذریعے آپ یزکی بنتے ہو، پاکی حاصل کرتے ہو۔ اور جب آپ پاکی حاصل کرتے ہو تو اس کے بعد آگے رب العزت نے فرمایا وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ جب تمہارا نفس پاک کرتا ہے تو اب وہ ذات تمہیں علم دیتی ہے، ذات مطلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہیں علم دیتی ہے کتاب اور حکمت کا۔ کتاب سے مطلب قرآن، اور یاد رکھ لیجئے جس شخص کے اندر حکمت نہیں ہے اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں۔ جس کو اچھے اور برے کی پہچان نہ آئے، جس کو حق اور باطل کی پہچان نہ ہو، جس کو سچے اور جھوٹے کی پہچان نہ ہو، جس کو معاشرے میں چلنے کا انداز نہ ہو، جس کو کاروبار کے انداز نہ آئے، جو شخص حکمت سے خالی ہے وہ قرآن کی تلاوت سے خالی۔ قرآن حکیم، قرآن مقدس کا پورا نام ہے قرآن حکیم،
کہ وہ کتاب جو تمہیں حکمت سکھاتی ہے، دانائی سکھاتی ہے، سمجھ سکھاتی ہے، معاشرے میں جینے کا انداز سکھاتی ہے، کیونکہ اسلام دین ہے، مذہب نہیں۔ اگر اسلام محض مذہب ہوتا، ہمارے شناختی کارڈوں اور پاسپورٹوں پر بھی جاہل لوگوں نے لکھا ہوا ہے مذہب۔ اسلام دین ہے، دین عبادات بھی سکھاتا ہے، معاملات بھی سکھاتا ہے۔ دیگر مذاہب محض عبادات سکھاتے ہیں، اسلام معاملات کو درست کرتا ہے، پھر عبادتوں کو لاتا ہے۔ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو دیکھو، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مکہ کی سرزمین پر اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، نبوت کا اعلان، آپ کی نبوت جیسے میں نے پہلے عرض کی اس وقت بھی تھی جب آدم بھی نہیں تھے، صرف یہ نبوت کا اعلان تھا، آپ تو پیدا ہونے سے پہلے بھی نبی تھے، ماں کے پیٹ میں بھی نبی تھے، اس وقت بھی نبی تھے جب عیسیٰ کی نبوت دنیا پہ چل رہی تھی۔ سارے کے سارے نبی ہمارے لیے قابل احترام اور معزز، لیکن جو شان اور مقام اور مرتبہ اللہ نے اپنے حبیب کو دیا ہم اس کو تسلیم کرتے۔ حضور نے پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر کیا کہا لوگوں؟ بچے کتابوں میں پڑھتے ہیں لیکن تھوڑا سا غور فرماؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر جس وقت اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا، تو سب سے پہلے اپنی ذات کو احتساب کے لیے پیش کیا، پہلے اپنی ذات کو احتساب کے لیے پیش کیا، اس کے بعد اپنا کلام سنایا اور فرمایا، اے لوگوں دیکھو تمہارے سامنے میں یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کیا آج تک تم نے مجھے جھوٹ بولتے دیکھا یا سنا؟ تمام لوگوں نے کہا نہیں۔ پھر حضور نے فرمایا، کیا میں نے تجارت بھی کی، کبھی سے اسے دھوکہ بازی کی؟ سب نے کہا نہیں۔ کبھی کسی کا دل دکھایا، کبھی کسی کا حق کھایا، کبھی کسی برے کا ساتھ دیا، کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی کی؟ کیا عورتوں کو حقوق میں نے نہیں دیے؟ اولاد کو حقوق میں نے نہیں دیے؟ ماں باپ کا احترام میں نے نہیں کیا؟ بچوں پر شفقت میں نے نہیں کی؟ کیا ایک بات تو بتاؤ کہ میں نے کس جگہ پر معاملات غلط کیے؟ عبادت کا نام نہیں لیا، عبادت بعد میں آتی ہے، معاملات پہلے آتے ہیں۔ معاملات درست کرنے سے عبادت کامل ہوتی ہے، کامل عبادت جو رب کو قبول ہو معاملات درست کرنے سے آتی ہے۔ تمام نے یک زبان کہا کہ نہ ہم نے جھوٹ سنا، نہ ہم نے آپ کی ذات میں کبھی دھوکہ دیکھا، جتنا آپ کی 40 سال کی زندگی میں کوئی کمی نہیں دیکھی ہم نے۔ آپ نے ہمیشہ سچ بولا، سچائی کا ساتھ دیا، انصاف کا درس دیا، کبھی کسی کا حق نہیں کھایا، تجارت میں کبھی دھوکہ بازی نہیں کی، بڑوں چھوٹوں کا احترام کیا، ہر کسی کو اس کے حقوق ادا کیے۔ جب تمام لوگوں نے مانا کہ بالکل جی آپ میں ہم نے کوئی برائی نہیں دیکھی، تو اس کے بعد پھر حضور نے پھر فرمایا، آؤ کیا اب میں اگر تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن تم پر حملہ کرنے والا ہے تو میری بات مانو گے؟ تمام نے یک زبان کہا، سرکار ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، ہم مان جائیں گے۔ تو پھر تیسرے مقام پر سرکار نے آ کر فرمایا، تو آؤ میں تمہیں اس وحدہ لا شریک ذات کی طرف بلاتا ہوں جو ایک ہے، اور میں اس کا رسول ہوں، اور میں تمہاری رہنمائی کے لیے، تمہیں زندگی گزارنے کا انداز سکھانے کے لیے، تمہارے لیے ایک حدود بنانے کے لیے اس نے مجھے تمہارے پاس معبود فرمایا۔ تو آگے سے جناب انتشار اور فساد کھڑا ہو گیا۔ میں پوچھتا ہوں، ہم جب آج کسی کو کوئی بات کرتے ہیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا انداز یاد کرو۔ سرکار نے پہلے اپنی ذات کو احتساب کے لیے پیش کیا، لیڈر